شعور رمضان شعور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عمر حیدر صاحب. سب سے پہلے شکریہ آپ نے شو ٹی وی کے لیے ٹائم دیا. آپ حضور کی مدح سرائی کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بڑے عرصے سے اس کے ساتھ اٹیچ ہیں کہ کس طرح حضور کے مدح سرائی کے گلشن کو آج کے جدید دور میں ہم نوجوان نسل میں منتقل کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. اس میں دیکھیے کہ ابھی نسیم بھائی نے بھی یہ مسلم صاحب نے بات کی کہ یہ ہم دیکھ کے پڑھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت کرتے ہیں اور ہمیں اپنا معیار بھی یہی سیٹ کرنا چاہیے. ہمیں نہ چاہے کوئی لکھنے والا ہے یا پڑھنے والا ہے اسے یہ چاہیے کہ اس بارگاہ کے جو آداب ہیں اس کو ملحوظ رکھا جائے. کعب بن زہیر اور ان کے بھائی بحیرہ بن زبیر آپ جب حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ان دونوں بھائیوں نے کہا کہ ہم ان سے ملنے کے لیے چلتے ہیں, ان کی باتیں سنتے ہیں کہ وہ باتیں کیسی کرتے ہیں. تو جب یہ پہنچے تو کعب جو تھے وہ پیچھے رک گئے اور بحیرہ کو آگے بھیجا کہ جا کے دیکھ کے آؤ کہ وہاں کیسا ماحول ہے, وہ یعنی کیسا دربار ہے. بحیرہ گئے اور جاتے ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا, مسلمان ہوئے. اور جب کعب کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ بڑے برہم ہوئے, ان کو غصہ آیا. انہوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی ہجب کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعب جہاں ملے اس کو قتل کر دیا جائے. تو یہ معاملہ ان کے وہاں بھائی تھے بحیرہ, انہوں نے کعب کو خط لکھا کہ تم یہاں سے کہیں دور چلے جاؤ اور یہاں اگر کوئی بچنے کا راستہ ہے تو وہ یہ ہے کہ اسلام قبول کر لو. یہ بہت رحم دل ہے, جو تائب ہو جاتا ہے, جو اسلام کے دامن میں آ جاتا ہے, یہ اسے معاف کرنے والے ہیں, اسے اپنے دامن میں جگہ دیتے ہیں. جی بالکل جگہ دیتے ہیں. تو کعب بہرحال وہ وہاں سے چلے گئے. وہ 2 سال صحراؤں میں پھرتے رہے, کہیں امان نہ ملی. تو آخر انہوں نے سوچا کہ بچنے کا ایک ہی رستہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں چلا جائے. وہ آئے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں. میں نے ہجب کی تھی لیکن اب میں قصیدہ لکھ کے لایا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے وہ قصیدہ 5 کے ساتھ وہاں پہ پڑھا اور جب اس شعر پہ آئے جو اس قصیدے کا سب سے خوبصورت شعر تھا, ان الرسول لنور یستدعا بہ مہند من سیوف الہند مسلول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا, کہا ایسے نہ کہو, میں آفاق کا نبی ہوں, مجھے علاقائی حد تک محدود نہ کرو, سیوف الہند نہ کہو بلکہ اسے یوں کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی کہ یوں کہو کہ مہند سیوف اللہ مسلول, یہ اللہ کی تلواروں میں سے چمکتی ہوئی تلوار ہے. انہوں نے بھی, ان کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت جو ہندوستان کی تلوار تھی نا, اس کا ایک وقار تھا, اس کی ایک چمک دمک تھی, تو شاعر جو تھے وہ تشبیہ دیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, مجھے سیوف اللہ کہو, سیوف اللہ کہو. تو پھر کعب بن زہیر, حضرت کعب بن زہیر چونکہ اسلام کے دامن میں داخل ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے والد جو تھے
ابھی سلمہ جو تھے وہ زہیر بن ابی سلمہ، ان کا تعلق جو تھا وہ عرب کے مشاہیر جو شعراء تھے ان میں تھا۔ وہ جو سبا معلقات، جو 7 قصیدے نمونے کے طور پہ ریشمی کپڑے پہ لکھ کے کعبے کی دیواروں سے لٹکائے گئے تھے، وہ ان کے والد کا قصیدہ بھی اس میں تھا تو وہ شاعر کے بیٹے تھے، اور ان کے چھوٹے بھائی بھی شاعر تھے، ان کی 2 پھوپھیاں تھیں وہ بھی شاعراں تھیں، اور ان کے بیٹے بھی شاعر تھے، ان کے پوتے بھی شاعر تھے، جبکہ پورا گھرانہ جو شعراء کا گھرانہ تھا۔ تو احتیاط اس قدر تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے پڑھا تو آپ نے روک دیا، آپ نے اصلاح فرمائی۔ تو یہی خیال ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ سنتے ہیں اور اچھی چیز کو پسند کرتے ہیں، اور جب کوئی حرف ان کی شان کے لائق نہیں ہوتا تو وہ ناراض بھی ہوتے ہیں، تو اس چیز کو خیال میں رکھنا چاہیے۔ گفتگو ہماری جاری رہے گی۔ ناظرین، آپ کو علم ہے کہ ہماری حضور کی مدح سرائی کا جو سلسلہ ہے، جس میں ہم حضور کے مدح سرائی کے سلسلے کو نثری زبان میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور شاعری کی زبان میں بھی، اور پھر شاعری کے ساتھ جب خوبصورت آواز بھی ان کی بارگاہ میں قربان ہوتی ہے تو یقیناً مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔